السلام علیکم جی، میرا نام آفتاب رضوی ہے۔ میں ایک چھوٹا موٹا رائٹر ہوں اور اس سے بھی چھوٹا اسپیکر ہوں اور انجینئر ہوں بائی پروفیشن، اور کینیڈا میں رہتا ہوں۔ اس کتاب کا سلسلہ ایسا تھا کہ ڈاکٹر باری نے مجھے فون کیا کہ ہماری ایک سپورٹر ہے لندن میں، ڈاکٹر طلعت آزاد، تو انہوں نے ایک انگریزی میں کتاب لکھی ہے، آئی واز ریٹن آف، تو اگر تم اس کا اردو میں بھی ترجمہ کر دو گے تو پھر اس کو ہم اردو میں لانچ کریں گے پاکستان میں، کیونکہ اردو جو ہے پاکستان کی قومی زبان ہے اور زیادہ عام فہم زبان ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں انڈس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کینیڈا سے وابستہ ہوں، ان کا ڈائریکٹر ہوں، اور جو کینیڈا میں انڈس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو میں مانیٹر بھی کرتا ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا موٹیو تھا جو کہ باری صاحب نے مجھے دیا، ایک ٹاسک، اور اس کو پھر میں نے غالباً 3 سے 4 مہینے میں ڈاکٹر طلعت آزاد کے مشورے سے، ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگہداشت میں نے یہ پروجیکٹ مکمل کیا۔ دیکھو، جب مجھے یہ کتاب ملی تھی تو میں سمجھا تھا کہ یہ ایک ایسی نارمل کتاب ہوگی جیسے عموماً کتابیں ہوتی ہیں، لیکن جب میں نے کتاب پڑھنا شروع کی تو مجھے ہر کہانی کو لگا کہ یہ میرے اپنے گھر کی کہانی ہے، میری بہن کی کہانی ہے، میری بیٹی کی کہانی ہے، میرے کسی رشتہ دار کی کہانی ہے، اور پھر میں اس کتاب میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے تو جو یہ لوگ کتاب پڑھیں گے انگریزی کے بعد اردو میں، انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ میں نے کتاب صرف ترجمہ نہیں کیا ہے، میں نے اس کتاب کو بڑے دل سے لکھا ہے، اور میں نے اس درد کو محسوس کیا ہے، اس محرومی کو محسوس کیا ہے، اس تکلیف کو محسوس کیا ہے جس سے کہ تمام 3 خواتین جو ہیں گزری ہیں۔ دیکھو، انگریزی میں اور اردو میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے کہ انگریزی میں ایموشن نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اردو میں ایموشن ہوتا ہے۔ انگریزی میں صنف نہیں ہوتی ہے، دے ہے تو وہ لڑکی کے لیے بھی ہے اور لڑکے کے لیے بھی ہے، لیکن اردو میں صنف ہوتی ہے۔ تو جب آپ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جو ناظر جو آپ کا سامع ہے، جو اس کو سمجھ رہا ہے، وہ اس کو بالکل اسی طرح لے جس طرح کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ انگریزی میں یہ کہانی اس طرح نہ ہو جس طرح اردو میں ہے، لیکن یقینی طور پہ جتنی انگریزی میں اثر انگیز ہے اس سے زیادہ اردو میں یہ اثر انگیز کہانی ہے، کیونکہ لفظ جو ہے وہ آپ کے دماغ سے نکل کے آپ کی زبان پہ آتا ہے، اور زبان سے نکل کے پھر آپ کے دل میں اترتا ہے۔ تو یہ کہانیاں دماغ سے آئی ہیں زبان پہ، اور زبان سے آئی ہیں دل پہ، اور دل سے میں جب آئی ہیں تو پھر آنسوؤں کے راستے یا آنکھوں سے نکلی ہے باہر۔ دیکھو، ٹرانسلیٹ تو خیر ایک پروسیس ہے، وہ ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا یہاں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ بنیادی طور پہ ایک منافق معاشرہ ہے، ہم ہپوکریٹس ہیں۔ ہم ہپوکریٹ اس طرح ہے کہ جو ہم چیز اپنے لیے چاہتے ہیں وہ ہم دوسرے کے لیے نہیں چاہتے، ہمیں جو چیز خود اچھی لگتی ہے ہم کہتے ہیں دوسرا اس کو نہ لے، اور خاص طور پہ اگر کوئی مجبور ہے یا اسپیشل ہے تو پاکستان میں کم از کم ابھی تک یہ ہے کہ ہم ان کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے۔ تو بنیادی طور پہ اس کا ٹرانسلیشن کا میرا مقصد بھی یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اس کے آگہی دی جائے، اس کو لوگوں کو بتایا جائے، لیکن ان لوگوں کو بھی جو کہ یہ خواتین ہیں یا اس کے سے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بتایا جائے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، اہم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ میں قوت ہے، آپ میں دم ہے، آپ پہ تپڑ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ساری 6 خواتین نے ثابت کیا ہے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی پروفیسر بن گیا ہے، کوئی سائیکارٹسٹ بن گیا ہے۔ ایسی کہانیاں تو ہمارے نارمل انسانوں میں نہیں ہوتی جو ان بچیوں نے دکھائی۔ ریڈرز کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ یہ کہانیاں ضرور پڑھیں، ایک بار نہیں پڑھیں، 2-3 بار پڑھیں، اور پھر یہ کوشش کریں آس پاس کے لوگوں میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، محلے میں، سامنے والے میں، دوست کی بہن میں، کسی میں بھی یہ ہو تو اس کی ہمت بڑھائیں، اس کا ساتھ دیں، اس کے لیے سہولیات پیدا کریں۔ یہ جتنے ہم دنیا میں نیک کام کرتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر ہم دوسرے کے لیے نہیں کرتے، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح آپ زندگی کی انشورنس کراتے ہیں اور پریمیم دیتے ہیں کہ ہم پریمیم دیں گے تو جب ہم مریں گے تو ہمیں پیسے مل جائیں گے، یہ ہماری زندگی کی صحت کا، سلامتی کا، برکتوں کا پریمیم ہوتا ہے جو کہ ہم دوسروں کا خیال رکھ کے دیتے ہیں۔ تو ہر ریڈر کو چاہیے کہ یہ پڑھے، ہر ریڈر کو چاہیے اس پہ عمل کرے اور اس پیغام کو آگے بڑھائے۔